اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم آہستہ آہستہ رخصت ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اب تک کے کیے گئے تمام اعمال اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ نام کی آیت نمبر 88 ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے۔ آج ہم دعا کے لیے دعا استخارہ پڑھیں گے، اور آپ لوگوں میں سے جو اس دعا سے واقف ہوں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم رہنمائی بھی یعنی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتاتے ہیں نا۔ تو میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھتی ہوں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ اس طرح سکھلاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی صورت ہو، یعنی اس طرح سے سکھائی جاتی تھی نا۔ تو یہ دیکھیں، میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ یا اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ تیرے خیر کا سوال کرتی ہوں، اور تیری قدرت کے ساتھ طاقت کا سوال کرتی ہوں، اور تجھ سے بڑی فضل کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتی، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتی، اور تو غیب کو جاننے والا ہے۔ یا اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے کام کے انجام سے بہتر ہے، تو اسے میری قسمت میں لکھ دیجئے اور اسے میرے لیے آسان کر دیجئے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دیجئے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے کام کے انجام کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے ہٹا دیجئے اور مجھے اس سے ہٹا دیجئے، اور میری قسمت میں بھلائی کر دیجئے جہاں کہیں بھی ہو، اور پھر مجھے اس سے راضی کر دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ تسبیحات نماز میں سے آپ میں سے بیشتر لوگوں کو یہ تسبیحات آتی ہوں گی، اور اگر نہیں تو ہم اس کو دہرا لیتے اور سیکھ بھی لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مسلم کی حدیث نمبر 1352 میں یہ بات بتائی گئی کہ جو شخص ان تسبیحات کو پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تسبیحات نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور کی دولت عطا فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ احادیث کے اندر تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ بھی یہ تسبیحات بتائی گئی ہیں۔ میں اس لیے یہ وضاحت کر رہی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ مطلب اس کو اختلاف ہو۔ یعنی حدیث کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اور اللہ اکبر 34 دفعہ، تو وہ بھی صحیح ہے اور اس طرح سے بھی صحیح ہے۔ تو حدیث میں ظاہر ہمیں پتہ ہے نا کہ ہزاروں لاکھوں حدیث ہوتی تھی، اور اس میں سے پھر تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی انداز سے بیان فرمایا اور کسی انداز سے ہماری رہنمائی کی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بات ایک غلط ہے۔ اخلاق حسنہ کی بات کرتے، اور ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے، مجھ سمیت، کہ ہم رہنمائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لیں، اللہ کے رسول سے لیں،
تو آج ہم بات کریں گے سرکشی کی۔ سورہ نبا کی آیات ہیں 21 سے لے کے 23 تک، اور اس کا ترجمہ ہے در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ فیہا احقابہ کا لفظ آیا ہے، تو مدتوں جو ہے نا یہ ایک بہت ہی طویل عرصہ ہے، جس کا جو صحیح ٹائم لائن ہے وہ ہم نہ تصور کر سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ڈرنے کے لیے کافی ہے کہ انشاءاللہ سرکشی سے بچنا ہے۔ جو بات سمجھتی جا رہے ہیں اس پر عمل کے لیے قدم اٹھا دے، اور تاکہ ہم جہنم سے بچ سکیں انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا اگلا سبق انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ الضحیٰ میں آیت نمبر 17 سے لے کر 21 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بڑے پرہیزگار کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ وہ اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہو جس کا وہ بدلہ دے رہا ہو، بلکہ وہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، اور اس کا رب عنقریب خوش ہو جائے گا۔ تو آج ہم کیا کریں؟ انشاءاللہ دعا استخارہ جو ہے اس کو پڑھتے رہیں گے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم روز اس کو چند بار دہرا لیا کریں تو وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر یہ کہ جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ یا بڑے سے بڑا گناہ در حقیقت ہمارے اپنے نفس پر ظلم ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو دوزخ سے قریب ہو جاتے ہیں، اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں ہم جنت سے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں رب کی رضامندی اور خوشی حاصل کرنے والا بنائے، اور ہم اللہ کی راہ میں بھی خوب خوب خرچ کرنے والے ہوں تاکہ ہمارا مال بھی پاک ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔